جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے۔ تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں۔ جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور
پہ عرض کر رہا ہوں تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا، لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے، ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے. یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ، سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جیسے وہ پاگل ہے حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے، جیسے وہ آسیب زدہ ہیں وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک
عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا. جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے, حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا. جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو, چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں. جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا, گدھے کی شکل اختیار کر گیا. اللہ اکبر. پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا, پورا قافلہ بے چین ہو گیا. ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن سب رونے لگے, سب بے چین ہونے لگے, دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا, اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دنیا 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 کی محبت, دنیا کا مال, قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گھروں تک پہنچ گئے. مال کی محبت سے نکلو. مال کمانا برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے, آخرت کو فروخت کرنا برا ہے. یاد رکھیے یہ دنیا ہے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں, 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں, انہیں کرنے دیجئے. میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں, میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں, جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے. آپ سنیے, اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں, لیکن غور سے سنیے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں, ہم سود کے ذریعے مال کما لیں, ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں, کسی ذریعے مال کما لیں, تھوڑا ذرا غور کیجئے. اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا. ایک بات یاد رکھنا, مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. یہی تو فرعونیت ہے. دیکھو مالدار فرعون بھی ہے, مالدار عثمان غنی بھی ہے, مالدار نمرود بھی ہے, مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے, مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے. اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر, لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قارون کی برائی ہوتی ہے, عثمان کی برائی نہیں ہوتی. وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا. مال برا نہیں ہے, مال کا استعمال برا ہے. حکومت ملی نمرود بگڑ گیا, حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا, بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں
کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، منبر والے بھی غور. اور بھائی خاموشی اختیار کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں. مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا. مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، وہ بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے. دیکھیں جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا. توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں، ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو، غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا، یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں. تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں. انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر؟ جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جی، جب سیر کرنے جاؤ
تو پاپ نہ کرو. کیا بات, واہ 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 واہ, بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں, رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں, الگ الگ روایت ہے, موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں, تین کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے دو چیزیں, شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. توجہ جی. سیر ہے, سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب, حضور نے شراب نہیں پیا, حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا, شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا, دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں, ہم سیر کے لیے نکلے, شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا, شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم, جشن دستار بندی. واہ واہ واہ, سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ, منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی, حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں, حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں, حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں, نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے, نظر نہیں بھٹک رہی ہے, نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا, اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے جو بن سور کا سچ سور کے آئی تھی کون تھی, آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی, کون تھی, وہ دنیا تھی. دنیا دنیا بڈھی ہو گئی ہے, بن سور کر آئی ہے بڈھی, آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے, اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں, وہ یہودیوں کا دائی تھا, اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا, جس نے متوجہ کیا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو, ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے, بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے, حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو, حرام کام مت کرو. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں, عثمان غنی مالدار ہیں, اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی, اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ مال کی برکت ہے. تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ, مدرسے میں دو سبحان اللہ, ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ, بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ, غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ. لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ, فرعونی سوچ ہو, نمرودی سوچ ہو,
कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन लो। अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूँ, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो। तसव्वुर करो, 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बना हो, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते? आते है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं? किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती। दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो ना जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं। जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो। बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है? और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है? अरे काश
تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا، گھمنڈ نہیں کرتا، مال کماتا زکوٰۃ دیتا، مال کماتا نماز پڑھتا، مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا، مال کماتا حج عمرہ کرتا، مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا، لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا۔ ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، دو باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا، بس دو باتیں، آخری کی دو باتیں، ایک اور ایک سنیں۔ ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا، ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا۔ اہل ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بہت دکھ کی بات ہے، ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے بس۔ ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں، معیار بھی ممبر کا ختم۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی، ممبر پہ چڑھتی نہیں، حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی کوئی ممبر پہ نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں، انا للہ اللہ رحم کرے۔ دو ایک اور ایک دو بات سنے، بات ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ، وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا، مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا، بادلوں کو، اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ، جہاں چاہو برس جاؤ، تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی۔ اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید۔ حج کے لیے جب نکلا نا وہ، یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے حکمراں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پچر لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، بچے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ گرین قالین، یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں، فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو۔ ہارون رشید، غور کیجئے، تاریخ ہے، تاریخ، کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا۔ غور کریں، اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا، انڈیا میں کیا سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا، برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ گھمنڈ مت کیجئے، ہم سے مالدار لوگ گزر چکے۔ اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا، کتنا کر و فر والا تھا۔ میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا، ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکہ شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے۔ رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ، جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا۔ وہ دیوانہ ملا بہلول، بہلول نے کہا او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا، سب لوگ اس کو خلیفہ بادشاہ اڑگم جڑگم کہتے تھے، لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے، جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر۔ بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں، تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں۔ میرے بھائی، دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو؟ جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا، بادشاہی کو بھی نہیں لاتا، بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا۔ اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے، بس محبوب محبوب ہے۔ ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو۔ بہرحال دور نہ نکلے بات۔ او
ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے۔ ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے؟ بہت خون پیے ہوئے نا، آپ بھی بہت خون پیو۔ بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہو ہیں؟ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے۔ واہ بھائی واہ، کیا حج ہے؟ بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، پوری مسجد بنائی، اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت، انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا۔ پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا۔ مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض تھا، ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض تھا۔ دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو، خون چوس رہے ہو۔ خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو، خون۔ میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے۔ آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے۔ روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون خون پیتے ہو۔ کھجور نہیں کھاتے، مکہ مدینہ منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو، اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں، میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں۔ تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، کہ بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا۔ بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر، اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے۔ او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت۔ بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر۔ بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا، جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں۔ ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پیزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے۔ ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے، جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔
گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت۔ اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا، ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا، کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا۔ کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی، آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر، لگی تو ہے، پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب۔ ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے، آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی۔ تو کہا اللہ سے ڈر، جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں، اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا۔ بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ بولو ہے؟ کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی، لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ ہوگا کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں۔ بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف۔ اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی، لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے دکھائی دیں گے۔ اللہ کی قدرت، باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے، اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں۔ اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا، اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا۔ ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا،
इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा आका वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी, चौधरी का बेटा, मैं मालदार, मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, क़यामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों आपसे पूछता हूँ ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में, आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं, जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे आए, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र कर? भाइयों कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके, आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ इसीलिए आपसे कहता हूं इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा करो। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है, इसका ख्याल रखना। इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख, आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया तू जीत गया, इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है, लेकिन इतना याद रखें ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए? आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया,
انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میرے بھائی سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے, امام غزالی کے استاد تھے, امام غزالی کے استاد. غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی, آج سے 900 سال پہلے, اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو امام غزالی کے استاد تھے. ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اکڑ کے مت چلو. آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں, تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں, تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. یہ حرام ہے, حرام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. ہاں, یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے, ہمارا کام نہیں ہے. گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں. ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے, ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں, وہ بھی کالے نشان نہیں, انوار کے نشان ہوتے ہیں, چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, چہرے چمکتے ہیں. جم کرو, مضبوط بنو, طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب, ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا, ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن میں متاثر نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے, اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا, جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی, اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی, اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی. ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا, مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے, غوث پاک طاقتور, غریب نواز. جم کرو, طاقتور بنو, مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں, رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے, کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں, ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے, ہمارے مولا علی اتنے, مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے, ہمارے مولا علی بہت طاقتور, ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور تھے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے, جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا, اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقتور, فاروق اعظم طاقت, عثمان غنی, مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو, غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال, پہلے سمجھانا پڑتا تھا, ابھی نہیں, اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے, تلوار کیا ہے, اور میمنہ کیا ہے, مسرہ کیا ہے, قلب کیا ہے, مقدمت الجیش کیا ہے, سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا, ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا, لیکن بہرحال ڈھال, ڈھال سمجھتے ہیں نا, جس پہ وار روکا جاتا ہے.
मरहब ने मेरे मौला की ढाल पे वार किया और ढाल दो टुकड़े कर दी। मेरे मौला को आया गुस्सा, और तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे करते रहे करते रहे, और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। वाह वाह सुभान। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हाँ, हम वो अली वाले, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक इतना नापाक इतना नापाक, ज़बान हया इजाज़त नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया